کسی کے گھر میں اچانک کچھ لوگ داخل ہوں اور اس کے اوپر قبضہ کر لیں، حتیٰ کہ وہ بیچارہ اگر پانی پینے کے لیے آگے بڑھے تو اس کے ہاتھوں سے پانی چھین لیں، اس کا کولر، الیکٹرک کولر، اس کا فریج، ایک ایک چیز کے اوپر وہ قبضہ کر لیں اور پوری بدمعاشی کریں، اور اگر وہ گھر سے باہر نکلنا چاہے تو اس کو نکلنے نہ دیں، اور جو بھی وہ کام کرنا چاہے اس کے ہر کام کے اوپر تان تشنیع، تنقید اور گرفت، تو اس بندے کا کیا حال ہوگا؟ اور اس کے اختیارات بھی ہوں، افراد بھی ہوں، اموال بھی ہوں، وہ اگر چاہے تو ان سب کا خاتمہ کر سکتا ہو، لیکن صرف اس وجہ سے کہ اگر میں نے ان کے خلاف خود ایکشن لیا یا اپنے ماتحتوں کو کہا تو میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے شہر کا امن نہ برباد ہو جائے۔ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس مقدس شہر کی حرمت کی وجہ سے اور اس کی محبت کی وجہ سے اپنے آپ کو ان مصیبتوں کے اندر، ان آفتوں کے اندر، ان ساری سازشوں کے اندر ایک دن نہیں 40 دن مسلسل سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صبر کا پہاڑ بن کے دنیا کو دکھاتے ہیں۔ وہ عثمان کہ جن کو پوری کائنات میں یہ اعزاز حاصل ہے کہ کسی بھی نبی اور رسول کی 2 بیٹیاں کسی انسان کے نکاح میں نہیں آئیں سوائے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ عثمان کہ جن سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما تھے، سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے، نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی حالت کے اندر، اسی کیفیت کے اندر گفتگو فرمائی۔ سیدنا فاروق اعظم تشریف لائے، پھر بھی وہی کیفیت رہی، لیکن جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے تو نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنے کپڑوں کو سنوارا اور بالکل آسن انداز سے بہت ہی منفرد طریقے سے گفتگو کی۔ جب یہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین تشریف لے گئے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتی ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب میرے بابا آئے تو آپ اپنی پہلی حالت میں رہے، فاروق اعظم آئے آپ پھر بھی اسی کیفیت میں رہے، لیکن جب عثمان آئے تو آپ اٹھ کے بیٹھ کے اور اپنے کپڑوں کو سنبھالا، وجہ کیا ہے؟ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ میں عثمان سے حیا کیوں نہ کروں جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام احد پہاڑ پر تشریف لے گئے، سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم اور عثمان غنی رضوان اللہ مجمعین ساتھ ہیں۔ پہاڑ نے کانپنا اور تھرانا شروع کر دیا۔ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے پاؤں مارا، احد رک جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ ان 2 شہداء میں سے ایک فاروق اعظم اور ایک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہر نبی اور رسول کا ایک ساتھی ہوگا جنت میں، اور میرا ساتھی جنت کے اندر عثمان ہوگا۔ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب مدینہ طیبہ سے مکہ المکرمہ پر چڑھائی کی، لشکر جرار ساتھ لیا، عمرے کا ارادہ تھا، لیکن وہ اتنا عظیم لشکر دیکھ کے مکہ کے لوگ گھبرا گئے تو نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام تر احوال کو بیان کرنے کے لیے، سفارت کاری کے لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا۔ 1400 صحابہ کرام میں صدیق اکبر، فاروق اعظم، حیدر کرار اور بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین شامل ہیں، لیکن ان تمام میں سے انتخاب فرمایا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سیدنا عثمان غنی مکہ المکرمہ میں تشریف لے گئے۔ قریش مکہ نے بہت زیادہ آؤ بھگت کی اور آفر کی کہ آپ اگر عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آپ جب چاہیں اپنے رب کے گھر میں جائیں اور رب کی عبادت کریں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بغیر عمرہ کرنا بھی پسند نہیں کرتا، اتنی محبت اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ اور جب افواہ پھیل گئی کہ عثمان غنی کو تو شہید کر دیا گیا،
नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 1400 सहाबा कराम से बैत ली कि या हम उसका बदला लेते हुए अपनी जानों को भी कुर्बान कर देंगे, जाम शहादत नोश कर लेंगे, या उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला उनका बदला लेंगे। 1400 सहाबा कराम जब बैत कर चुके, नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना हाथ बढ़ाया कि लोगों, ये मेरा दायां हाथ उस्मान की तरफ से है, अगर उस्मान ज़िंदा हैं तो मैं उनकी तरफ से बैत करता हूँ कि उस्मान भी हमारे इस अमल के अंदर बराबर का शरीक है। इतना अजीम मनसब और मुकाम सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। और ये 1400 सहाबा कराम की जो बैत है, इसने फिर साबित किया कि जब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए तो उनके किसास के लिए हज़ारों सहाबा कराम ने अपनी जानें पेश की हैं। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजीम सहाबी, इतने अजीम एहसानात नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी उम्मत पर, उम्महातुल मुमिनीन पर, सहाबा कराम रिज़वान अलैहिम अजमाइन पर कि किसी और का ये मुकद्दर ना बन सका। ग़ज़वा तबूक के लिए 30,000 का लश्कर जर्रार तैयार किया गया। तीसरा हिस्सा उसके सारे अखराजात सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने पेश किए। सोना पेश किया, चांदी पेश की, नकदी पेश की, ऊँट पेश किए, घोड़े पेश किए। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने खुश और राज़ी हुए, फरमाया उस्मान आज के बाद कोई नेकी ना करो, तुम्हारा ये अमल तुम्हारी जन्नत के लिए काफ़ी है। इस अजीम इंसान के घर का घेराव कर लिया गया, इनके लिए पानी बंद कर दिया गया, तमाम तर सहूलियात पे पहरे बैठा दिए गए। सैयदना हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए अपने साहबजादों को साथ लेके। अमीरुल मोमिनीन, अगर कोई हुक्म है तो हमें आर्डर कीजिए, हम इन बलवाइयों को, बागियों को, सबाइयों को, हमला आवरों को यहाँ से बाहर भगा देते हैं। सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दामाद हैं, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की साहबजादी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में आई। सैयदना हसन की शहादत के बाद सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर इनसे निकाह किया। इस अंदाज से हसन और हुसैन जो जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, वो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दामाद हैं। उस्मान गनी इनके खालू भी हैं। हैदर कर्रार ने अपने साहबजादों को उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाज़े पे पहरेदारी के लिए बिठाया कि कोई बलवाई आके नुकसान न पहुंचा दे। बलवाई मुख्तलिफ़ ख़वास्तें करते चले जा रहे थे। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी छत पे चढ़े और उनको मुखातिब करके पूछा, बलवाइयों मुझे ये बताओ कि जो पानी मेरे ऊपर तुमने बंद किया है, जब नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा कराम के लिए पानी का कहत पड़ चुका था, नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऑफ़र की थी कि जो बंदा इस पानी का एहतमाम करेगा उसके लिए जन्नत की बशारत है। मैंने ये बेर रूमा उस यहूदी से ख़रीद के पेश किया था, क्या मैंने ख़रीदा था कि नहीं ख़रीदा था? तमाम बलवाइयों ने, उन सबाइयों ने इतराफ़ किया कि हाँ उस्मान तुमने ही ख़रीदा था। इसी अंदाज से सैयदना उस्मान गनी सवाल करते हैं कि जिस मस्जिद नबवी में मुझे आज नमाज से रोकते हो, नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे इसकी तौसी पर जन्नत की बशारत दी थी, मैंने इसकी तौसी की थी, उस मस्जिद के अंदर आज जाने से, नमाज़ पढ़ने से और पढ़ाने से मुझे रोकते हो, क्या ये नमाज के लिए जगह मैंने दी थी कि नहीं दी थी? बलवाई इस चीज़ का भी एतराफ़ करते हैं। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये दोहरे दामाद सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक एक चीज़ उनके सामने पेश करते हैं, वो एतराफ़ करते हैं। फिर सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नीचे तशरीफ़ ले जाके कुरान करीम की तिलावत शुरू कर देते हैं। वो बलवाई दीवार फैलांग के अंदर दाखिल होते हैं, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर हमला करते हैं। सईदा नाइला उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा मोहतरमा आगे तशरीफ़ लाती हैं, उनके भी हाथ को ये काट देते हैं। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला पर भी मुख्तलिफ़ हथियारों से वार करते हैं। आपके जिस्म अत्थर से खून के फव्वारे छूटते हैं और कुरान करीम पर पढ़ते हैं फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाह। ये अल्फाज आज भी गवाह हैं, उनके ऊपर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला के मुक़द्दस खून के छींटे मौजूद हैं जो क़यामत तक
کے لیے بتا رہے ہیں۔ اسی انداز سے سیدنا عثمان غنی نے ان بلوائیوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ اگر تم نے مجھے شہید کر دیا تو یاد رکھنا میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم وہ مجھے آج خواب کے اندر یہ بشارت دے چکے ہیں کہ عثمان تم سحری دنیا میں کر رہے ہو، افطاری ہمارے ساتھ آ کے کرنا، اور میں اس وجہ سے رکا ہوا ہوں، خلافت کو اس وجہ سے نہیں چھوڑ رہا کہ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ عثمان اللہ تجھے خلافت کا عظیم قمیص پہنائیں گے، اس عزت والی قمیص کو خود نہ اتارنا ان منافقین کے پیچھے لگ کے۔ تو میرے رب کا یہ فضل ہے، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، لیکن اگر تم نے مجھے شہید کر دیا تو یہ ایسا فتنہ شروع ہو جائے گا، ایسی خون ریزی شروع ہو جائے گی جو قیامت تک پھر کوئی بند نہیں کر سکے گا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بڑے بڑے صحابہ اکرام رضوان علیہم اجمعین نے اس چیز کا اظہار کیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بڑے بڑے صحابہ اکرام انہوں نے اس چیز کا اعلان کیا کہ یہ اتنا بڑا جرم بلوائیو تم نے کر دیا ہے، قاتلو اتنا بڑا جرم تم نے کر لیا ہے، اگر تمہارے اوپر احد پہاڑ پھٹ پڑتا اور تم کو ریزے ریزے کے اندر بکھیر دیا جاتا، یا آسمان سے تمہارے اوپر پتھروں کی بارش ہو جاتی، یا اس سے بھی کوئی بڑا تمہارے اوپر عذاب آ جاتا، تو یہ کوئی بڑا نہیں تھا، لیکن اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تھے کہ آپ کا کلمہ پڑھنے والوں پر اس انداز کا کوئی عذاب نہیں آئے گا جیسے سابقہ امتوں پہ آیا کرتا تھا، اور تمام تر امتوں کو ایک ہی لمحے میں مٹا دیا جاتا تھا۔ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس دعا اور برکت کی وجہ سے وہ بلوائی اس عذاب سے بچ گئے، وگرنہ وہ سارے کے سارے کچل کے رکھ دیے جاتے۔ آج اس وقت بھی ملت اسلامیہ میں جو اختلاف نظر آتا ہے، جو فتنہ نظر آتا ہے، یہ اسی وجہ سے ہے کہ انہوں نے اس دنیا کے طاقتور ترین حاکم کو کہ جس کا سورج جب طلوع ہوتا تھا تو غروب تک اس کی خلافت ختم نہیں ہوتی تھی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل تک اس کو پھیلایا تھا۔ عثمان غنی نے اس کو 3 گنا اور پھیلا کے آپ کے کوئٹہ اور قندھار تک اس کو پہنچایا، آپ کے دیبل تک اس کو پہنچایا، چین اور افغانستان اور روس کے علاقوں کو فتح کیا، آذربائیجان اور آرمینیا کو فتح کیا، غرض کے مشرق ہو، مغرب ہو، شمال ہو یا کہ جنوب، ہر طرف سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دین اسلام کے جھنڈے کو لہرا دیا۔ اس عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان قاتلوں نے جب یہ ظلم کیا تو اس ظلم کی آج تک وہ سزا بھگت رہے ہیں، اور ساری دنیا کے مسلمانوں کا اس کا کچھ نہ کچھ حصہ پہنچ رہا ہے۔ اور عثمان غنی کون ہیں کہ انہوں نے جو اس دور کے اندر نیکیاں کی تھیں، 1400 سال گزرنے کے باوجود آج بھی ان کا باغ بھی موجود ہے، اس کی آمدن سے بنایا گیا ہوٹل بھی موجود ہے، اس ہوٹل کا بینک اکاؤنٹ بھی موجود ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی پوری دنیا کے اندر اسلامک سینٹرز جو چل رہے ہیں، جو قرآن کریم کے تراجم ہو رہے ہیں، مختلف زبانوں کے اندر لوگ پڑھ پڑھ کے اسلام کو قبول کر رہے ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج بھی اس کے اندر حصہ موجود ہے۔ تو بلوائیوں اور سبائیوں کو کیا ملا؟ سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ نہ مل سکا۔ دنیا کے اندر بھی وہ ذلیل و خوار تھے، ہیں، آئندہ بھی رہیں گے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے اندر بھی عزت والے تھے، آخرت میں بھی عزت والے ہوں گے، اور نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ ساتھی ہوں گے، جنت الفردوس میں ہوں گے۔ جو کل ان کے دشمن تھے وہ کل ذلیل و خوار ہوئے، جو آج ان کے دشمن ہیں وہ آج ذلیل و خوار ہیں، آئندہ بھی جو ان کی مخالفت کرے گا یا ان کے بارے میں کوئی غلط زبانی کرے گا، کسی قسم کی کوئی غلط بات کرے گا، وہ ذلیل اور رسوا ہوگا، کبھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، کبھی اس کو عزت نہیں مل سکتی۔ جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بغض رکھے گا، عداوت رکھے گا، ان کے خلاف کوئی بات کرے گا، جس نے عزت حاصل کرنی ہے، کامیابی حاصل کرنی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کی عزت کرے، ان کی توقیر کرے، ان کا احترام کرے، اور جو قرآن انہوں نے جمع کیا اور پوری امت کو اس پر جمع کیا، اس احسان عظیم پر ان کا شکریہ ادا کرے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے گارنٹی دی ہے، رضی اللہ و رضوا عنہ، وہ اپنے رب سے راضی، رب ان سے راضی۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح طور پہ ان کے فضائل و مناقب کو سمجھ کر دنیا میں پھیلانے کی اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔